اپنے ایمان کی آب یاری کریں، دل پہ اللہ کا خوف طاری کریں۔ یوں توکل کی پتوار کو تھام لیں، بادبان شجاعت کو اونچا کریں۔ یوں توکل کی پتوار کو تھام لیں، بادبان شجاعت کو اونچا کریں۔ سجدہ شکر ساحل پہ پہنچے کریں، سجدہ شکر ساحل پہ پہنچے کریں۔ صورت دیگراں راہ میں کٹ مریں، اپنے ایمان کی آب یاری کریں، دل پہ اللہ کا خوف طاری کریں۔ ہم اخوت کا ایک نغمہ جاں فضا، جان و تن ان کی خاطر نہ ہو کیوں فدا۔ ہم اخوت کا ایک نغمہ جاں فضا، جان و تن ان کی خاطر نہ ہو کیوں فدا۔ وہ جو ہجرت کی راہوں میں مارے گئے، جن سے وعدہ ہے جو مر کے بھی نہ مریں، اپنے ایمان کی آب یاری کریں، دل پہ اللہ کا خوف طاری کریں۔ صبح و شام اس کے اذکار کا ورد ہو، اور دروس نبی لب پہ جاری کریں۔ جزاک اللہ حسن بھائی۔ دنیا کے اندر اس وقت جو کشمکش چل رہی ہے آپ لوگ کے سب کے سامنے ہے، ایک عرصے سے ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ مغرب جو ہے وہ بہت سیکولرزم کا حامی ہے، اور سیکولرزم کو ہمیشہ اس نے مقابلتاً پیش کیا ہے مذہب کے خلاف۔ یہ سیکولرزم دراصل ایک لادینیت کی قسم ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ جو انسانوں کی رضا ہے، جو انسانوں کی منشا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی یا خدا کی یا گاڈ کی رضا پر بھاری ہے، کیونکہ یہ اجتماعی رضا ہے۔ اس وقت کی جو آپ کو کشمکش نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے۔ روز اول سے لے کے جب انسان جو ہے وہ اس دنیا میں آیا ہے تب سے لے کے اب تک لادینیت کے درمیان اور اصل مذہب یعنی کہ اسلام کے درمیان کشمکش جاری ہے، اور انہی کے حامی جو ہیں ایک دوسرے سے نبرد و آزما ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ بڑا اہم ٹاپک ہے لادینیت اور اسلام کا، جس کے حوالے سے ہم نے موضوع کیا ہے قاری اشرف صاحب کو، جو کہ سعودی عرب میں دین حق کی تبلیغ اور دعوت کا کام کرتے رہے ہیں، تو یہ بھی بڑے پائے کے عالم ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے لادینیت اور اسلام کے حوالے سے گفتگو پیش کریں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں قاری اشرف صاحب کو جو آئیں اور آپ سے خطاب کریں۔ صلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، یہ جو لادینیت ہے اور جو آج کے دور کا فتنہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے،
حقیقتاً یہ آپ سمجھیں کہ ایک بہت ہی حقیر سا مسئلہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ بنایا، عاقل بنایا، اور اس پہ سوچے تو اس کے بارے میں قرآن کریم میں بہت ساری دلائل ہیں جو آپ ہر مسلمان پڑھتا ہے، لیکن پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ لاہوتیت ہے کیا۔ سادہ سی بات ہے کہ یہ زمین، یہ کائنات، یہ آسمان کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی، ہم لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کی پوری تاریخ انسانیت کا اگر مطالعہ کریں، اسی پہ ساری دنیا قائم ہے۔ یعنی شیطان نے جو پہلی دنیا بنی ہے، در حقیقت اس کے خلاف ہی کوئی کام کیا شیطان، یعنی جو بھی تھے وہ خدا کو مانتے تھے۔ اس کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ جاہلیت جہاں بہت زیادہ جاہلی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار تو وہ مشرکین کو بھی مانتے تھے کہ یہ زمین آسمان، بولے قرآن کریم میں بولے سألتم من خلق السماوات والارض، یہ زمین آسمان کس نے پیدا کیے تھے؟ اللہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ہاں بھی اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ اللہ جو کائنات کا مالک ہے، بلکہ ان کا شاید اس کے خالص اللہ کی وحدانیت پر بھی آ جاتے تھے۔ قرآن کریم میں جب وہ سفر پہ جاتے تھے، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ سمندر کا سفر کرتے تھے اس وقت پھر اللہ کو خالص اور خالص کہتے بس تو ہی مالک ہے، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پہ جب کوئی مصیبت آ جاتی تھی تو پھر سب یہ کہتے تھے دیکھو بتوں اور سب کو چھوڑو، کوئی نہیں مدد کے لیے آئے گا، کسی کی بات نہیں چلے گی، تو اللہ کو خالص ہو کے تم مانگو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے دے گا اس طوفان سے۔ واقعہ فلما انجاہم من البر، قرآن کریم جب انہیں خشکی پہ پہنچا رہے تھے پھر وہی شرک کی طرف پھر واپس پلٹ جاتے۔ یعنی یہ جو لادینیت کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ نہیں ہے، یہ جو آج کے دور میں بعض لوگ اتنے جری ہو گئے ہیں بات کرنے میں، کہ کسی زمانے میں نہیں رہا۔ تاریخ انسانی ہم خود مطالعہ کریں دیکھیں، یعنی آج کی جو تحقیق اور ریسرچ ہے وہ بھی کہتی ہے کہ تاریخ انسانی میں ایسے لوگ نہیں رہے جو یہ کہتے تھے خدا نہیں ہے۔ لادینیت کا جو اس وقت وہ کہتے ہیں خدا نہیں ہے، اور بلکہ یہ خدا جو خود انسان زندگی گزارے، اور اس طرح کی تعداد بڑھتی بڑھتی اتنی بڑی تعداد بڑھ گئی ہے کہ کیسے بڑھ گئی ہے یہ تھوڑا سا ڈسکس کریں۔ پھر آج کی بھی جو آج اس وقت بھی جو سروے آپ کریں، ٹھیک ہے، نیٹ پہ سرچ کریں، آپ کو بڑے بڑے ادارے جو آج کے دور کے جو ان کے ہاتھوں میں ہیں، جو مادیت کے بردار ہیں، جو داعیت کے ہاتھوں میں ادارے ہیں، انہوں نے بھی جو سروے کیے وہ کہتے ہیں 15-16% سے زیادہ نہیں ہے جو اس مادیت کو کہتے ہیں کہ خدا نہیں، جو یہ کہتے ہیں وہ دنیا میں بہت تھوڑی تعداد ہے۔ ابھی بھی زیادہ تعداد جو ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کو مانتے ہیں، مسلمان، یہودی، عیسائی، ہندو، بدھ مت، ٹھیک ہے، یہ سب مانتے ہیں کہ ایک مالک ہے کائنات کا، خالق ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کوئی اتنا لاجیکل بھی نہیں ہے اور نہ ہی اتنا خطرناک ہے۔ جو خطرناک بات ہے اس کو ہم نے سمجھا، اور قرآن کریم نے اس کو بار بار سمجھایا ہے، اس کو بس ہم نے سمجھا۔ آپ دیکھیں کہ اس کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی تفصیل سے تنقیحات میں بھی اور تفہیمات میں ان کتابوں کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اصل یہ فتنہ ہے کیا۔ یہ جو مادیت ہے، مادیت کا معنی کیا ہے کہ یہ تصور کرنا خدا کوئی نہیں ہے، انسان اپنی مرضی سے زندگی۔ سیکولرزم کیا ہے کہ اجتماعی نظام کے اندر آپ کسی کو مداخلت نہ کرنے دیں، مذہب کو بالکل دخل دینا چاہیے، یہ انسانوں کے معاملے ہیں، انسان اپنی عقل سے حل کرے، ٹھیک ہے۔ لبرلزم کیا ہے کہ انسان آزاد ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں لگنی چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی مذہب کی پابندی، یہ مذہب اگر کوئی انفرادی اپنے طور پہ لگا لے کوئی، یہ ان کے موقف ہے سارا، اور ان کے موقف کو اپنانے کے لیے ایک کی آیت نے اڑا دیا۔ لاجیکل مطلب ان سے ڈسکس کر کے آپ دیکھ لیں، کوئی بھی اس طرح کا قائل ہے تو خدا نہیں ہے، تو قرآن کریم کہتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے، یا یہ خود انہوں نے تخلیق کی ہے یہ کائنات، یا خود بن گئے۔ دونوں ایسی لاجیکل ہے، عقل سے پوچھیں کہ بغیر چیز کے کیسے ہو گیا وجود اس کائنات کا یا تمہارا ادھر،
यार लॉजिक नहीं समझ आती ना, कुछ भी नहीं था ऐसे ही बन गया, क्या लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं बनती। या अब हम मालूम कि अच्छा तुमने बनाया, वो कहते नहीं हमने क्या बनाया, हमने इतने आपको नहीं बनाया, कायनात को क्या बनाएंगे। तो इलॉजिकल इनकी सारी बेस होती है। यही वजह है कि इल्मी अंदाज से जहां भी आएंगे ये मार खाएंगे, फौरन एक्सपोज हो जाएंगे, और इस वजह से इल्मी तौर पर ये बहस भी नहीं करते। ये क्या करते हैं, ये सिर्फ तनकीद करते हैं। या इनका तरीका वारदात क्या है, इसको मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले जो समझने वाली बात है वो वही है जो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने लिटरेचर में बड़े आसान करके समझाया। मौलाना ने कहा कि ये मादियत का फितना, ये जो फिक्र है कि खुदा नहीं है, ये असल में पैदा कैसे हुई। मौलाना ने कहा कि जब मजहबी तबके कमजोर हो गए, यानी मुसलमान खिलाफत राशिदा ये कमजोर हो गई, खिलाफत कायम बहुत कमजोर हो गई, मुसलमानों का जो असल किरदार है इस दुनिया में, दुनिया की हिदायत और रहनुमाई, और उसके लिए उससे जो मुसलमान कमजोर हो गए, तो यूरोप और ये वाली कौमें जो थी असल में ये बहुत अरसे से जद्दोजहद कर रही थी। इंसानों पर जितना जुल्म इन मुल्कों में हुआ है, जो इसके अलमबरदार हैं, इनके अपनी ये तारीफ लिखते हैं, वाक़अतन इससे उस जुल्म में कौन लोग थे, उस जुल्म में जो उस वक्त के हुक्मरान थे और दीनी तबके थे। खास तौर पर दीनी तबके ने जो काम किया ना, वो ये था कि इन्होंने सपोर्ट की उन मालदार और उन बड़े बड़े बादशाहों की, ये उनकी हर तरह सपोर्ट करते थे। यही लोग थे जिनको कहते ना कि मजहबी लोग साइंस को नहीं मानते, असल में आवाज इन्होंने किया था कि जो साइंस के नाम पर ईसाईयत मजहब के खिलाफ बात करता है, तो अब जाहिर है कि उन बादशाहों को जरूरत थी कि आम लोग जो है उनकी बात माने, तो वो इनको इस्तेमाल करते थे, इनको मालो दौलत, इनको साथ आसाइशें, और इनका तकद्दुस इतना कायम किया, यानी तकद्दुस इस तरह कायम किया कि ताकि ये मजहबी लोगों के आगे लोग मजहब के नाम पे झुक जाएंगे, ठीक है, और जब ये झुक जाएंगे मजहब ये हमारा साथ देंगे, और जब ये हमारा साथ देंगे तो फिर अवाम नास भी हमारी बात मानने पर मजबूर हो जाएगी, हमारे खिलाफ उठेगी नहीं। ये एक बात थी। अब देखें उनके लिए ये था कि आपने अपने पादरी को या अपने किसी भी मजहबी रहनुमा को देखना है, बहुत सारे इनके मजहबों के अंदर आप तारीफ पढ़े, उनमें होता था कि जब उसे दूर से देखने तो यहाँ तक उनके आगे झुकना है कि बादों को कहा था कि तुमने उनके आगे सजदा करना है, अपनी नाक को रगड़ना है, ताकि उसको जो मजहबी उसको ये यकीन हो जाए कि ये मेरा बड़ा अकीदतमंद है, यार देखो मेरे आगे इस तरह झुकना है। ये इस तरह मजबूर कर दिया गया था लोगों के अंदर इतनी अकीदत, उनकी मोहब्बत पैदा कर दी। जब उनकी मोहब्बत हो गई और ऊपर जिनकी खातिर वो झुकते थे वो किससे मिलते थे, वो बादशाहों को सपोर्ट करते थे, वो अपने हुक्मरानों को, क्योंकि उन्हें पता था कि इनके जरिए से ही तो हमें मिलना है सब कुछ, या हमारा ये सारा तकद्दुस भी इनकी वजह से ही कायम कर रहे हैं। तो ये एक इतना जालिमाना सेटअप जब दुनिया के अंदर बन गया, तो फिर अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब पैदा किए, ठीक है, हम तो मुसलमान हैं तो ये कह गए, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हमने तहरीक चलाई, हमने लोगों को शऊर दिया, हमने साइंस की बुनियाद पर तरक्की की, और उसी साइंस की बुनियाद की जो तरक्की की है उसके पीछे असल बात क्या थी, इनसे नफरत थी। ये जो कहते हैं ना झूठे मजहबी तकद्दुस कायम कर लेना, जालिम हुक्मरानों को सपोर्ट करना, उसके खिलाफ इनके अंदर जो नफरत थी, वो नफरत असल में बाइस बनी खुदा का इनकार की भी और मजहब से भी बेजारी की। अब जब वो मजहब से बेजार हो गए और खुदा का उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले इजहार किया, फिर जब उनको सुन्नत की तरक्की भी हुई असल में सारा, और उसके जरिए से उन्होंने बड़ा बड़े सुन्नत इनकलाब भी आया यूरोप के अंदर, बड़ी तहरीकें चली, और बिल आखिर उन्होंने इन मजहबी लोगों का जब बिल्कुल खत्म कर दिया और कहा कि मजहब बस अपना जाती मामला रखो, इसका कोई ताल्लुक इज्तिमाई नज़म से, किसी मुल्क की सियासत से, इससे नहीं होना चाहिए, ना मईशत के निज़ाम से होना चाहिए, ना जिंदगी के मामला। तो इंफरादी तौर पर जिधर मर्जी जाए झुके, अल्लाह को माने ना माने, लेकिन हम आज़ाद हैं। अब हमने इनके चक्करों में नहीं आना, इनके धोखे में नहीं आना, ये असल लाजीनियत है। अच्छा, अब ये जो लोग
انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ جب سائنس کی تعلیم شروع ہوئی تو سائنس کی تعلیم کے اندر بنیاد یہ رکھی کہ مذہب سے نفرت پیدا کرنا. دیکھو اصل چیز تو یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دکھاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں. یہ دیکھو، یہ کہتے تھے کہ یہ اس طرح ہو جاتا ہے، یہ اللہ کرتا ہے، یہ دیکھو یہ میں کر سکتا ہوں. یہ اس طرح انہوں نے پھر مذہب سے دور کیا لوگوں کو، ان کا برین واشنگ کی. ٹھیک ہے. اور پھر یہ آہستہ آہستہ یہ جب انہیں سائنسی طور پر ترقی ہوئی، سنت میں ترقی ہوئی، انہوں نے پرانے بادشاہوں کے تختے الٹ دیے اور ان مذہبی رہنماؤں کو بس ایک علامتی طور پہ رہنے دیا. تو پھر ان کا جب دنیا کے اندر کنٹرول ہوا تو وہ کنٹرول کی بنیاد کیا تھی؟ مذہب سے نفرت، بیزاری. وہ اصل میں بیزاری کسی علمی بنیاد پہ نہیں تھی کہ انہیں تو بہت اچھی چیز سمجھ آ گئی ہے. انہیں صرف بیزاری تھی کہ انہوں نے ظلم جو کیا تھا اس کو مذہبی طبقے نے سپورٹ کیا تھا، اس وجہ سے مذہب سے بیزاری. ٹھیک ہے. اور ظالموں کے خلاف ان کی نفرت ان کی پوری زندگیوں کے اندر رچ بس گئی تھی کہ نہیں، ان ظالم کو ہم نہیں برداشت کریں گے. اب آپ دیکھیں انہوں نے یہ اس پر جب یہ یورپ کے اندر انہیں اس سائنسی ایجادات اور ان چیزوں سے ترقی حاصل ہوئی، انہیں جب قوت ملی تو اس قوت کی بنیاد پر انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے بہت سارے ملکوں پر قبضہ کیا. اس کے بعد پھر ان کے واقعتاً جب ظاہر ہے کہ دنیا کی تعلیم کا نظام انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا تو اس تعلیم کے جو بنیاد رکھی وہ یہی رکھی کہ خدا نہیں ہے. اگر سائنس پڑھنی ہے نا تو خدا، مذہب، قرآن اور سنت سے دلیل اس کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بلکہ اگر تم لاؤ گے تو تم جاہل ہو. ابھی بھی ان کی یہی مینٹالٹی ہے. اگر آپ کوئی اپنے تھیسس میں ریسرچ کرتا ہے، ریسرچ بالکل آج کے علمی دور کے مطابق کرتا ہے. میرے ایک دوست ہے، وہ ڈاکٹر ہے، انہوں نے اس طرح بہت اچھا ریسرچ پیپر لکھا، لیکن اس کے شروع میں قرآن کریم کی آیات میں کہ دیکھو قرآن کریم نے یہ پہلے ثابت کیا ہوا. ٹھیک ہے. اس کا ریسرچ پیپر صرف اس بنیاد پر ریجیکٹ ہو گیا کہ یہ مذہبی آدمی ہے، یہ مذہب سے سپورٹ لیتا ہے، یہ خود اس میں کوئی ریسرچ نہیں. اس نے کہا کون سی میں نے ریسرچ نہیں کی، ہر چیز میں پروف دیا ہے، ساتھ لگائی آپ کو، لیکن بس ایک تعصب، وہ تعصب جو پیدا ہو گیا پورے علمی میدان کے اندر، وہی تعصب پھر بڑھتے بڑھتے انہوں نے جو بڑا کام کیا وہ وہی کیا ہے جو شیطان کرتا ہے. لیکن آج کے دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے ذاتیت کا، شیطان وسوسے کے ذریعے سے بدل آتا ہے. ٹھیک ہے. تو وسوسے کے بہت سارے طریقے ہیں. علماء نے لکھا ہے لا حد لہا ولا نہایہ. شیطان جب گمراہ کرتا ہے تو اس کے وسوسے کے اتنے طریقے ہیں اتنے کوئی اس کو شمار نہیں کر سکتا، کوئی گن نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اور اس میں سے بعض علماء نے کتابیں لکھ کے کچھ سمجھائی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے. جیسے تلبیس ابلیس کتاب ہے اس کے اندر، تو میں نے اس کو مختصراً 4 طریقے دیے ہیں. اور ان میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا، برائی کو آسان کر کے اور خوبصورت بنا کے پیش کرنا، اور نیکی کو مشکل بنا کر اور نیکی کو بدصورت بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرو. ٹھیک ہے. وہ برائی اور نیکی کا تصور جو ہے یہ انسانوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے. ان کا خیال یہ ہے تو انسانی ذہن پر اثر انداز ہو جاؤ تو وہ برائی کو ہی اچھا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، اور نیکی کو بدصورت بنا کے لوگ نیکی کو برا سمجھنا شروع کر دیں گے. چنانچہ جو لوگ اللہ رسول کی تعلیمات سے، جن کے دل اللہ رسول کی محبت سے خالی ہوتے ہیں، وہ متاثر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آج ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں مثلا اس طرح برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کرنے کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے آج کا میڈیا ہے. یعنی قرآن کریم نے اس کا باقاعدہ ذکر کیا تھا کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اللہ کی 3 بڑی صفات کا ذکر کر کے کیا کہا؟ ایک ہی بات ہے جس سے من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو کہ خناس ہے، چھپ کر آئے گا، کبھی سامنے سے نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. من شر الوسواس الذی یوسوس، پھر یوسوس میں آتا ہے کہ وسواس کے بار بار وسوسے ڈالے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک یہ کیا طریقہ واردات ہے.
ہے. یعنی درجہ واردات کیا ہے کہ ایک غلط بات کو، ایک برائی کو بار بار پیش کرو، چھپ کے پیش کرو، ایک دم پیش نہ کرو. ٹھیک ہے. اب اس کے آپ دیکھ لیں کہ اس وقت دنیا کے اندر ہمارے معاشروں کے اندر بھی جو برائی کیسے آئی ہے، ایک دم نہیں آتی. یہ دیکھتا ہے کہ کس لیول کے لوگ ہیں، اس لیول کے یہ وسوسہ لے کے آتے ہیں. مثلا ایک شخص ہے، وہ اس نے، آپ سب شریف شہری ہیں، آپ کے ذہن میں کبھی یہ وسوسہ نہیں آئے گا کہ آج رات ڈاکہ ڈالیں گے. ہم پورے شہر کے لوگ، اچھے لوگ جتنے بھی یہاں رہتے ہیں، ان کے ذہن میں کبھی آتا ہے وسوسہ یار آج رات ڈاکہ ڈالنا ہے؟ یا کسی نے آپ کو کہا ہو کہ یار میرے دل میں آتا ہے کہ کوئی ڈاکہ ڈالے؟ نہیں آتا. مذاق میں کہتے ہیں لیکن وسوسہ ایکچوئل اس طرح کا نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ اسے پتا ہے یہ ڈاکہ ڈالے گا ہی نہیں. ایسا وسوسہ شیطان دیکھ ہی نہیں آتا. وہ اتنا بیوقوف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس نے آدم علیہ السلام سے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنا ہے، ویسا وسوسہ آپ میں نہیں لائے. وہ کیا کرے گا؟ وہ پہلے کہے گا کہ اچھا چھوٹی سی کوئی چیز چرانے کی عادت ڈالو، کبھی کسی کے یہ اٹھا لیا، کبھی جب اس کے عادی ہو جائے گا نا، پھر اس کو عادت ڈالے گا کہ بڑی بڑی چیزیں چوری. جب وہ بڑی بڑی چیزیں چوری کرنے کا عادی ہو جائے گا، پھر اس کو آگے بڑھائے گا وسوسہ. وہ کہے گا کہ یار آج کوئی بڑی چوری کرو، بڑی چوری کر لی. پھر اس کے ذہن میں وسوسہ آ سکتا ہے یار تم پریکٹس ہو گئی ہے، اب تم جو ہے کوئی ڈاکہ ڈالو بڑا. آپ نے دیکھا کہ تدریج کے ساتھ لے کر آتا ہے. اسی طرح ہمارے معاشروں کے اندر بھی دیکھیں، برائیاں جب آئی ہیں تو کیسے آئی ہیں؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ جو حجاب اور پردہ اور چیزیں، پہلے اس کے ذہنوں میں تعلیم کے ذریعے سے روشن خیالی کے کانسیپٹ لیے گئے. انہیں کہا کہ نہیں اوپن ہونا چاہیے، عورت کو نکلنا چاہیے. اور اچھا پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ برقع چلا گیا. جب برقع گیا اس کے بعد پھر چادر آ گئی. ایک دم تو نہیں کہا کہ ساری عورتیں جو ہے وہ اسی طرح پھریں جس طرح آج کل ہماری طالبات اور خواتین باہر نکلتی ہیں. ایک دم نہیں آیا یہ. اس کو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ایک تدریج، آہستہ آہستہ. پھر جب چادر ہٹ گئی تو پھر وہ ایک لٹکن سی رہ گئی. پھر وہ عورتوں کو کہا کہ یہ ایک لٹکن کا کیا فائدہ، اس کو بھی چھوڑو. جب اس سے چھوڑا تو پھر لباس اور ساری چیزیں آہستہ آہستہ تدریج. تو ہر چیز کے اندر ایک تدریج. اسی طرح آپ دیکھیں میڈیا کے اندر، شروع میں ٹی وی آیا، ٹھیک ہے. ٹی وی کے بعد اس میں بہت اچھے اچھے پروگرام، بڑے اٹریکٹیو اور یہ اور بڑے علمی اور بڑے مفید لوگ کہتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن جو نہیں دیکھتے تھے جو برا سمجھتے تھے انہوں نے سب بھی نہیں دیا. لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ عام ہوتا گیا. جب وہ عام ہو گیا پھر رنگین کر دیا اسے. جب رنگین آیا تو تدریج کے ساتھ اس میں بھی آہستہ آہستہ ایک فحاشیولیٹی کو دیتے آئے. تو ہر معاملے میں وہ کیا کرے، عام انفرادی طور پہ بھی اسی طرح بس. مثلا ایک شخص ہے وہ نماز میں سستی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر یہ وسوسہ آ سکتا ہے، وہ سستی کے یار اکٹھی پڑھ لیتا ہے. لیکن ایک آدمی اذان ہوتے ہی اس نے مسجد پہنچ جانا ہے. اس نے طے کیا ہے کہ اذان ہوگی، اس کو کبھی نہیں آئے گا یہ وسوسہ کہ یار تو زور اثر اکٹھی پڑھ لیں گے. کیوں اذان ہوتی ہے اس نے مسجد پہنچ جاتا ہے. تو یہ دیکھتا ہے کہ کس لیول کا انسان ہے، اس لیول کا وسوسہ اس کے اندر لے کر آتا ہے. پھر اللہ کے جو بہت نیک بندے ہوتے ہیں ان کو ان کے لیول کا وسوسہ لے کے آتا ہے. جیسے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ وہ سفر پہ تھے تو سفر میں راستے میں پانی ختم ہو گیا. تو بڑی پریشانی کہ اس زمانے میں اتنا دور کا سفر کیسے ہوگا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اسی اسلام میں اسے دیکھا کچھ بادل اکٹھے ہوئے ہیں اور ان میں سے پانی برسنے لگا. بڑے شکر کیا اللہ کا اور پانی جمع کر دیا، سفر کا بھی بندوبست ہو گیا. ابھی یہ شکر کے جذبات میں تھے کہ ان بدلیوں میں سے آواز آئی کہ عبد القادر ہم نے تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، اب تو جو مرضی کر تجھ سے کوئی بات پوچھ نہیں ہوگی. عبد القادر جیلانی حیران کہ یہ کیسی آواز ہے، کیسی ندا. تھوڑی دیر بعد اور واضح ندا آئی کہ عبد القادر تیرے سب گناہ معاف، ٹھیک ہے، اگلے پچھلے سب، اور اب تو جو کر تجھ سے کوئی بات پوچھ نہیں. تیسری دفعہ جب پھر آواز آئی نا تو انہوں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ تو شیطان ہے، اللہ کے نبیوں سے معاف نہیں ہوتا ہے، مجھے معاف کر رہے ہیں. اب تھوڑی دیر بعد ایک انسانی شکل میں آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں ابلیس ہوں.
یہ جو آواز آ رہی تھی نا نگاہ نہیں گزارا، میں نے کہا حضرت عبد القادر بڑے، ہاں تم نے کہا کہ لیکن اے عبد القادر تم بچ گئے ہو. یہ میں نے اس طرح کی ندا کر کے نا بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کو گمراہ کیا ہے. جب انہیں ندا واضح آئی اور بار بار میں نے جب دی انہیں مختلف موقع پر، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. کہا میں اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے انہوں نے چھوڑ دیا. لیکن اے عبد القادر تم بچ گئے ہو آج. ٹھیک ہے، پتا تم کیوں بچ گئے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے. انہوں نے پھر استغفر اللہ پڑھا اور اعوذ باللہ کہا کہ دفعہ ہو جائے، اس کو نکالا. کہا کہ نہیں، میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں، یہ محض اللہ کا فضل ہے، مجھ پر وہی بچا سکتا ہے. تو اس وقت جو فتنہ ہے شیطان کا، وسوسے ڈالنے کا اور لادینیت کی طرف لانے کا، اس کو سمجھنے کی تو پہلا حربہ اس کا کیا ہے؟ اس طرح وسوسے ڈالتا ہے مختلف لوگوں کو، اور ان کو پھر وہ بعض فتنے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ پھر ان فتنوں کے ذریعے سے پیچھے پورا ایک سیٹ اپ بن جاتا ہے. وہ سیٹ اپ بناتا ہے. جس طرح کہ آپ دیکھیں، ایک یہاں پر بر صغیر میں ایک شخص اٹھا، اس نے قادیان کے اندر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. فوری نہیں کیا اس نے بھی آہستہ آہستہ پہلے اس نے کئی پاندرے بدلے، پھر آہستہ آہستہ اس نے کھل کے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا. پھر انہوں نے اپنا ایک سیٹ اپ بنایا، اور اس سیٹ اپ کے پیچھے کون تھے؟ یہی جو اصل دین سے بیدار یعنی برطانیہ تھا. برطانیہ کے جو باقاعدہ انہوں نے ایک ادارہ بنایا، ان کی ایم آئی خفیہ ادارہ ہے جو ایم آئی کا 5، وہ اس کا پروجیکٹ ہے قادیانیت کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا. سمجھ آ گئی؟ تو آپ دیکھیں پھر یہ لوگ حزب الشیطان، جو شیطان کے گروہ ہوتے ہیں، جنہوں نے شیطان کے آج کے دور میں لوگوں کو گمراہ کرنے کا جو طریقہ بنایا، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آغاز ہم نے کہا کہ انہوں نے ایسا ایک طبقہ پیدا کیا جنہوں نے سائنس کی بنیاد پر ترقی کر کے پوری دنیا کے پر کنٹرول حاصل کیا، ساری دنیا. اور صرف یہ کنٹرول ہر لحاظ سے انہوں نے کنٹرول حاصل، سیاسی کنٹرول بھی حاصل کیا. تو شیطان کا جو دوسرا حربہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ رسم و رواج کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اور جو خطرناک ترین حربہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ پورا ایک سسٹم اور ایک نظام بناتا ہے. یہ وہ سسٹم اور نظام بنا کر انہوں نے آج کل کی دنیا کو کنٹرول کر لیا ہے، اور اتنا کنٹرول کیا ہوا ہے کہ لگتا ہے کہ سارے یہ مادیت پوری دنیا میں ہے ہی مادیت. ایسا نہیں ہے. یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے کہ سامنے سے کچھ اور نظر آنا، پیچھے سے تو. تو میں مثال دے رہا تھا کہ یہ میڈیا جس طریقے سے کرتا ہے کہ خوبصورت بنا کے اس کا امیج بنا کے لوگوں کے ذہنوں میں بنا دیتا ہے. مثلا میڈیا کیا کرتا ہے کہ چیزوں کے برائیوں کے نام بڑے خوبصورت رکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا جن کو ہم کہتے تھے کہ یہ براسی ہیں، کنجر ہے، بھانڈ ہے، گویے ہیں، اس طرح کے نام دیتے تھے نا، ان کی کوئی عزت نہیں تھی ایک مسلمان معاشرہ، ابھی بھی نہیں ہے اس ناموں سے. لیکن میڈیا نے ان کو کیا نام دیے؟ گلوکار، اداکار، فنکار. کتنے آپ دیکھیں خوبصورت اٹریکٹیو نام، اور بلکہ لیجنڈ، پتہ نہیں کیا کیا ان کے. جب ان کا کسی کا استقبال ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنے زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں ان کی تعریف. یعنی اب آپ کے سامنے ایک شخصیت آ رہی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ روشن ستارہ ہے اس ملک کا، ٹھیک ہے، اور اس نے پاکستان کا پوری دنیا میں نام روشن کیا ہے، اتنی فلموں میں کام کیا ہے، اتنے البم بنائے اور پتہ نہیں کیا کیا. ٹھیک ہے، آپ سب اس کا استقبال کریں، اور آپ دیکھیں لوگ بھی پھر اٹھتے کریں، ان کا نام نہیں میں لوں گا، وہ آپ کے دلوں کی دھڑکن ہے، آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس طرح کر کے. لیکن اگر کسی بھی مسلمان کو کہیں، آج بھی کسی بھی مسلمان کو کہیں کہ تم اس کا تعارف کراؤ، تو کیا کرائے گا؟ کہ اگر آپ کے سامنے ایک شخص آ رہا ہے جو اللہ کی نافرمانی کا پروگرام پیش کرے، ٹھیک ہے، جو بے حیا ہے، بے غیرت ہے، کنجر ہے، مرسی ہے، آپ کہیں تو نہیں. ان کے استقبال میں آپ کہہ کے دیکھیں ذرا، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ اب تو لوگ برا بنا دیں گے آپ کی بات سے، لیکن حقیقتاً یہی ہے، ایسے ہی ہے ان کا. اس طرح کوئی تعارف نہیں کراتا، یہ صحیح تعارف ہے ان کا. لیکن ان کا امیج کتنا بنایا ہے کہ اگر وہ اس طرح کا کوئی فحاشی اڑانے کا پروگرام رکھے، ناچ گانے کا پروگرام رکھے،
تو ہماری عوام دوڑتی ہے، رش کے رش لگ جاتا ہے. یونیورسٹی میں پروگرام رکھ لیں، یونیورسٹی میں طلبہ فون کر کر کے باہر سے بھی لوگوں کو بلا لیتے ہیں. لیکن آپ یونیورسٹی میں پروگرام رکھتے ہیں کہ آج درس قرآن ہوگا یا کوئی بہت اچھا لیکچر ہوگا دین پر، ٹھیک ہے، تو لوگ بہانے بنا کے، طالب ہمارے مسلمان بچے بہانے بنا کے نکل جاتے ہیں کہ نہیں آج وقت نہیں ہے، آج بڑی مصروفیت ہے. ایسا ہی ہے نا، کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں تھوڑے. آج آپ نے شب بیداری رکھی ہے، شب قدر بھی ہے، تو کتنے لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں؟ یعنی خود جماعت کے بھی جو جنہوں نے واقعتاً شب بیداری بھی کرنی ہے وہ کتنے ہیں. لیکن میجورٹی اگر آپ کوئی پروگرام کوئی اور رکھیں، کوئی میلہ ٹھیلا رکھیں، کوئی اس طرح کی چیز رکھیں، تو وہاں کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو صحیح شعور نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں. اصل یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک قبضہ اور ایک سسٹم اور ایک نظام بنایا ہے، اس کے اندر لوگوں کے ذہنوں کو، لوگوں کی ایکٹیویٹیز کو، سب کو کنٹرول کرتی ہے. یہ کنٹرول کی بہت ساری مثالیں ہیں. مثلا فوج کے اندر، صرف پاکستان کی نہیں، دنیا کی ہر فوج کے اندر جو اس ڈسپلن میں لوگ ہوتے ہیں وہ اس ڈسپلن کی پابندی کرنی پڑتی ہے. چلو فوج کو چھوڑے، یہاں یونیورسٹیوں کے اندر لڑکیوں اور لڑکوں کی کلاسیں اکٹھی نہیں ہوتی، تو اس ڈسپلن میں آپ کو اسی طرح پڑھانا پڑتا ہے، آپ کو اسی طرح رہنا پڑتا ہے. چلے یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں، بڑی مثال دیکھیں. اس ملک کے اندر میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اللہ اکبر کتنا ہم کہتے ہیں، ہر جگہ اللہ اکبر، اذانوں میں اللہ اکبر، نماز میں اللہ اکبر. اور اللہ اکبر میں کوئی مسلمان آپ سے اختلاف بھی نہیں کرتا. آپ عدالت میں جائیں، جج صاحب کو کہیں کہ جج صاحب اللہ اکبر، جج صاحب کہیں کہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. انہوں نے کہا اچھا اگر اللہ بڑا ہے تو پھر اللہ کے حکم کے تحت میرا فیصلہ کریں، یا پھر کم از کم چلیں آپ فیصلہ جو بھی کرتے ہیں اس فیصلے کو ذرا قرآن سے مجھے بتا دیں کہ اس کے مطابق میں نے کیا. تو جج صاحب ہے کہ میں نے پڑھا ہی نہیں قرآن. اور باقاعدہ یہاں کیا جج، کیا بڑے بڑے پڑھے لکھے انٹلیکچوئل اس امت کے اندر اب ایسے موجود ہیں، سب کچھ دنیا کا پڑھ لیا ہے، بڑی بڑی کتابیں، ریسرچ، تحقیق، اس پہ بڑا نام ہے، ان کی محنت ہے. لیکن اگر نہیں آتا تو قرآن ہی نہیں آتا. پوری زندگی گزر جاتی ہے کہ اللہ کی کتاب کو نہیں وہ سمجھ سکے. ہے نا ایسی صورتحال؟ تو جب اس طرح کی صورتحال ہو تو اس کے اندر پھر حزب الشیطان کیوں نہ اپنا سسٹم بنایا اور اپنا نظام. تو وہ سسٹم بنا ہوا ہے اور اس کے اندر اتنا جکڑا ہوا ہے مسلمانوں کو کہ آپ دیکھیں عدالتی نظام ہمارے وہی چل رہے ہیں جو انہوں نے قائم کر کے دیے، مسلمانوں نے بنایا. اسی طرح آپ کو سسٹم بنا کے جکڑنا. معیشت آپ دیکھیں دنیا کے اندر پوری جو معیشت ہے وہ سود پر ایک سسٹم بنا کر نافذ کی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ اس سود کے پیچھے اصل کانسیپٹ ان کا جو تھا، یعنی جو بڑی بڑی کمپنیاں اور اس کے ذریعے سے ملٹی نیشنل کمپنیاں بنائیں اور مختلف مالی جو ادارے بنائے، اس میں بنیادی کیا تھا کہ جتنا بڑا آپ ادارہ کمپنیاں جو بنی ہیں ان میں بنیادی کانسیپٹ ان کے پیچھے جو ان کی سوچ تھی حزب الشیطان کی، وہ سوچ یہ تھی کہ آپ ایک عام انسان کو ہر طرح کی فیسلٹی اور سہولت آپ پہنچائیں، اس کی زندگی کی ہر ضرورت پوری کریں. اور اس بنیاد پر دیکھیں دنیا کی ضرورت کی ہر چیز کسی بڑی مارکیٹ میں چلے جائے مل جاتی کہ نہیں مل جاتی. اور اس کے پیچھے پھر کہا کہ پھر یہ بزنس اس کو ملٹی لیول نیشنل پوری دنیا میں پھیلا کر اتنا بڑا بزنس بنا دیں کہ آپ کے ایک ساتھ ہو کہ ہاں، اور ایک برانڈ آپ اس کا بتائیں کہ یہ آپ کا ایک مانگ ہو اور آپ کی ایک ساتھ بن جائے اور لوگ آپ پر اعتماد کریں. یہ اعتماد کہنے کس چیز کا متبادل ہوگا کہ یہ جو لوگ خدا کو مانتے ہیں نا، انہوں نے بنایا کہ ہر چیز خدا پوری کرتا ہے، ہر چیز جو میری ضرورت ہے وہ کون کرتا ہے؟ خدا. تو کم از کم اس خدا سے ہٹانے کے لیے ان کو ایسا زبردست قسم کا سیٹ اپ دے دو کہ جس میں یہ پھر آپ کے پیچھے زیادہ چلے اور خدا کے پیچھے کم چلے. ایسے نہیں ہے. تو یہ ہے لادینیت جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی دلیل کی بنیاد پر یا کوئی عقل کی بنیاد پہ یا لوگوں کو تعلیم دے کے کس طرح کی چیز پیدا کر دی ہے.
اصل یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسا دنیا کے اندر سسٹم بنا دیا ہے کہ اس سسٹم سے نکلنا ممکن نہیں رہا لوگوں کے لیے. لوگ اس میں اس طرح جکڑے ہوئے ہیں جس طرح کے ایک فوج کے اندر ایک سپاہی جکڑا ہوتا ہے, پولیس کے اندر ایک سپاہی جکڑا ہوا ہے, فوج کے اندر وہ جس طرح اس کا کہے گا اس کو وہ کرنا پڑے گا. وہ چاہے جتنا مرضی اس کو ظلم سمجھے, لیکن جب اس کو آرڈر آ گیا تو اس نے اس آرڈر کو پورا کرنا ہے. ایسا ہر جگہ نہیں ہوا. اور اس سے بھی کہیں بڑھ کر جو مسلمانوں پر اس کا تسلط, جو ایک غلط سسٹم کا تسلط ہے لاطینیت کا, اس طرح کا پائیوان ابھی آپ دیکھیں کہ کبھی بھی امت مسلمہ میں یہ چیز, اور قرآن و سنت میں اتنی وضاحت ہے کہ اگر مسلمان اور کافروں کی جنگ ہو, اس جنگ کے اندر مسلمان کبھی بھی کافروں کی طرف سے نہیں لڑے گا یا ان کو سپورٹ نہیں کرے گا. لیکن اس دور کے اندر یہ ہوا. آپ کیسے آپ دیکھیں, جب طالبان کی حکومت ختم کی گئی اور یہ بڑا, یعنی جو بھی طریقہ واردات ہے وہ یہ کہ پہلے سلوگن بناتے ہیں, پہلے ماحول بناتے ہیں. تو انہوں نے ایک سلوگن بنایا دہشت گردی کے خلاف, کہ ایک دہشت گردی ہے دنیا کے اندر, اس سے پوری انسانیت کو خطرہ ہے, تو دہشت گردی میں پوری دنیا کے ملک آئے, ٹھیک ہے, اور مل کر اس کو کریں. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ بھی ساتھ ساتھ. معجزہ کیا تھا کہ روس اتنی بڑی طاقت تھی, فوجیں لے کے آئے, لیکن مجاہدین نے جب اپنی جدوجہد جہاد کا آغاز کیا, ان کو باہر نکال دیا. صرف باہر نہیں نکلنے پر مجبور کیا, وہ پورا روس ٹوٹ کے رہ گیا. یہ معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کے بعد پھر جب طالبان کی حکومت آ گئی تو ان کے خلاف یہ دہشت گردی کا سلوگن لے کر, ٹھیک ہے, یہ آئے اور انہوں نے دہشت گرد, اب یہ جو افغانستان میں حکومت تھی, اس کو کمپیریزن آج کے دنیا کے سٹینڈرڈز کے مطابق کریں, امریکہ کے ساتھ کریں, تو کتنی چھوٹی حکومت تھی. پوری دنیا کو عقل سے کام لیتے ہوئے کہنا چاہیے تھا کہ تم خود ہی اکیلے لڑو افغانستان کے ساتھ, تمہاری طاقت بے تحاشا ہے, تمہارا کو مقابلہ بنتا ہے ان سے, تم جو بھی چاہتے ہو تو ہم کیوں ساتھ دیتے رہو. لیکن جو کفر ہوتا ہے, جو حزب الشیطان کو اتنے بزدل ہوتے ہیں, تو یہ اتنے بزدل تھے, انہوں نے کہا نہیں ہم اکیلے نہیں لڑیں گے, نیٹو فوج کو بٹھا کر. جب نیٹو پہ اس پہ سارا انہوں نے تیاری کر لی, پھر انہوں نے کہا کہ ہر مسلمان ملک بھی اس دہشت گردی میں ہمارے ساتھ ہے, یاد اس کا. اور اس میں سب سے آگے کس کو رکھا؟ سب سے آگے پاکستان کو رکھا اور سعودی عرب کو رکھا. اس طرح کر کے انہوں نے یہ ایک چال چلی کہ سسٹم کے تحت لا کر, تو یہ ہے اصل لاطینیت. یعنی جس کی طرف مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پورے لٹریچر میں بات سمجھائی ہے کہ دیکھو اس لاطینیت کے کتنے, جب سے خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے اس وقت سے ہم اس میں مبتلا ہیں, اور بس کرو نکل آؤ اس سے. تو نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ بہت سادہ سا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ میرا خیال وقت کافی ہو گیا ہے, میں اس میں کافی ساری گفتگو ہے جس کی ضرورت ہے آپ کو بتاؤں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ بول رہا ہوں آپ, میں مختصر کرتا ہوں. مختصر طریقہ کیا ہے؟ 2 کام ہے جو کرتے ہیں بنیادی. پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کریم سے اگر آپ تعلق قائم کریں, قرآن کریم کو اس تناظر میں, یہ جو کشمکش ہے نا لاطینیت کی اور دین کی, اسلام کی اور اللہ کی, باقی ساری چیزیں ان کے اندر ہی ہو, جو پہلے ان کے اندر, وہ خود ان کے تابع ہیں. جو یہ کہتے ہیں نا مگر ہندو, ان کا کوئی سسٹم, کوئی نظام نہیں ہے ان کے پاس, کوئی سیاسی نظام نہیں. عیسائیوں کے پاس اب کوئی سیاسی نظام نہیں, ان کا بس پاپ ہے, بس وہ کہنے بس چلے جاؤ ہفتے میں ایک دن پڑھو, تھوڑے سے کام کر لو. تو عیسائیوں, یہودیوں کے پاس بھی کوئی سسٹم نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہودیوں کے پاس تو بالکل ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پوری ان کی تاریخ ہسٹری دیکھیں, یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, اللہ نے ان پہ پھٹکار ڈالی ہے, لعنت ڈالی ہے, ٹھیک ہے. تو ہٹلر نے اسی لیے کہا تھا کہ میں کچھ یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے کیوں مارا ہے. اتنے گندے لوگ ہیں اور کتنے یہ انسانیت سے گرے ہوئے لوگ ہیں. تو ہٹلر نے کہا تھا میں نے اسی لیے چھوڑا تھا انہیں, کہ بعد میں یہودیوں کو چھوڑ اس لیے دیا تھا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ صرف مجھے گالیاں نہ دیتے ہیں کہ تو نے اتنے لوگ کیوں مارے ہیں, تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ یہ یہودی ہوتے, اور وہ اس طرح انہیں کر کے دکھا دیا.
کہ انسانیت. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر اگر مقابلہ ہے لادینیت کا تو صرف اسلام کے پاس ایک اجتماعی نظام ہے، ہر چیز لاجیکل، ہر چیز عقل. تو اس لادینیت سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ سب سے آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے ایک مسلمان کا تعلق ہو. پہلے اس کشمکش کو سمجھے جس طرح مولانا نے اپنے لٹریچر میں سمجھایا، اور یہ نظر آ رہی ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ یار کس طرح تسلط کر کے، اور مسلمانوں پر بھی اور سب پر. اب ان سے تنگ خود ان کے ممالک کے لوگ، یعنی وہاں کے سوچنے سمجھنے والے دماغ امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر ان کے مضامین آتے رہتے ہیں، وہ خود تنگ ہے اپنے سسٹم سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم کا نظام ہے، یہ خام خواہ کی مطلب جنگیں، خام خواہ کی چیزیں یہ لے کے چل رہے ہیں. لیکن شیطان نے تو اپنا کام چلانا ہے، ان کو استعمال کرنا ہے. اصل جو شیطان ہے ابلیس، وہ ان کو استعمال کر رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے پہلی چیز ہے کہ قرآن کریم سے جڑنا ہے. قرآن کریم کے اندر یہ جو میں نے آج سورہ بقرہ کی دوسرا رکوع ہے، اس کے اندر ان کی ایک ایک حرکت جو مسلمان جس میں اصل فتنہ جس میں مبتلا ہے اس کو واضح ہے. کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر. ٹھیک ہے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں سمجھ نہیں. جب تھوڑے سے نظر ڈالیں اپنے ارد گرد، یہ ہمارے اوپر جتنے حکمران مسلط ہیں جو یہ کہتے ہیں سیکولر لبرل، ان لوگوں کو ذرا دیکھیں. یعنی یہ جو سیکولر اور لبرل اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس آیت میں فٹ نہیں آتے، اس آیت کے بالکل مطابق نظر آتے ہیں کہ نہیں. مومن الناس کے لوگوں میں سے کچھ ایسے میں یقول آمنا باللہ، کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ رسول پر ایمان لائے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ہم بمؤمنین، لیکن یہ مومن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور یہ ایک درجہ ہے. ٹھیک ہے، وما یخدعون الا انفسهم، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ لوگ، کیونکہ نہ تو انہوں نے قرآن پڑھا، نہ سمجھا، نہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا. بس ایسے لوگوں کو غلط راستے پر چلانا ان کا یہ کام. اس کے بعد کہا دوسری آیت اور تفسیر ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، دیکھو زمین میں فساد نہ کرو. قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یہ فساد کیا پھیلاتے تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو لوگ منافق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، وہ ان کو کہا جاتا تھا کہ تم فساد نہ کرو. فساد کیا کہ تم ادھر بھی تعلقات رکھتے ہیں، ادھر بھی تعلقات رکھتے ہیں. مشرکین مکہ سے بھی تعلقات، کافروں سے بھی تعلقات، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور جو اہل ایمان ہے ان کو بھی کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو کہا کہ اس سے فساد پیدا، تو کدھر ہو، ادھر ہو کہ ادھر ہو، تو یہ فساد پیدا ہوتا ہے. لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، تو یہ بڑی چلاکی سے کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں دونوں میں صلح کروا دیں. اب کفر اور شرک اور اسلام میں کیا صلح ہو سکتی ہے؟ اس کائنات کا مالک تو ایک اللہ ہے، تو وہ اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ، شیطان کے ساتھ کیسے صلح کرتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا نظام بھی ہے، اللہ کا دین ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا انہم هم المفسدون، یہ فسادی ہے، ولکن لا یعلمون. ٹھیک ہے، اسی طرح پھر آگے جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، تم ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اس طرف بیوقوف ایمان لائے. بالکل. اب یہ جو لادینیت کے علمبردار جو لادینیت کو اس ملک میں اور اس دنیا میں پھیلا رہے ہیں، ان سے بات کریں، انہیں کہیں کہ تم جب کلمہ پڑھتے ہو، جب تم کہتے ہو مسلمان ہو، تو اپنی زندگیاں بدلو نا، ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے. تو کہتے ہیں کہ ہم بے وقوف، جب انہیں کہا تھا کہ تم بھی اپنا لباس بدلو، اپنی شکل و صورت بدلو، اپنی زبان بدلو، اپنا رہن سہن بدلو، یہ قرآن و سنت کے مطابق کر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سمجھ لو یہ آئیڈیل ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی بناؤ. تو آپ کہتے ہیں نہیں، ہم بے وقوفوں کی طرح لیں، ہم بھی اتنی بڑی داڑھی رکھ لیں، ہم بھی ایسے کپڑے پہن لیں. یار اصل بات یہ ہے کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اس پر تم کہتے ہو. تو چنانچہ آپ دیکھیں ان کو زیادہ مزہ کس میں آتا ہے؟ انگریزی لباس پہننے. ان کو انہی کی طرح گفتگو کرنے میں، انگلش میں.
یعنی ہمارے اکثر حکمران جب اقوام متحدہ میں جاتے ہیں، آپ وہاں پر جا کر بجائے اردو کے تقریر کے کس میں کرتے ہیں؟ انگریزی میں. کیوں انگریزی میں؟ یعنی اتنے مرغوب ہیں، یا بلکہ سمجھے انہوں نے تعلیم انگریزی میں حاصل کی ہے، انہیں انگریزی کی، حالانکہ وہاں پر کسی دوسری زبان میں تقریر کرنا انتہائی بے وقوفی ہے. کیونکہ اب دنیا کے اندر جتنی بھی بڑی بڑی کانفرنس ہوتی ہے، وہاں آپ تقریر کر رہے ہیں، میں اردو میں کر رہا ہوں، اگر وہاں پہ عرب بیٹھا اس کو عربی میں سنائی دے گی، کوئی چائنی بیٹھا اس کو چائنی میں خود بخود سنائی دے گی. یعنی وہ اس طرح بس لگا لے گا، اس کو اس کی زبان میں نہ ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہے نہ کچھ، خود بخود اسے اسی زبان میں اپنی زبان میں سنائے. تو کوئی بھی اپنی زبان کے علاوہ نہیں سنتا، تو یہ بھی انگریزی میں کیوں تقریر کرتے ہیں؟ صرف وہ ایک جو غلامی کے دور کی یاد ہے کہ آپ پر انگریزی کو مسلط ہے، ابھی تک مسلط چلی جاتی ہے. اور صرف اسی میں نہیں، ہمارے پورے سسٹم کے اندر ان کو اس طرح مسلط کر دیا گیا. یعنی خود قاضی حسین احمد صاحب کی مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ وہ جب فوج نے انہیں بلایا وزٹ کے لیے، انہوں نے وہاں وزٹ کیا، دیکھا تو قاضی حسین احمد صاحب نے وہاں جو بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم مسلمان فوج ہو، تمہارے جو سلوگن ہے واقعی بہت اچھی ہیں، ایمان، اتحاد، یہ بہت اچھے، تصدیق، جہاد، یہ سلوگن تو بہت اچھے ہیں، لیکن تم نے اپنے اندر جو سیٹ اپ ہے، جو نظام ہے، وہی انگریز کی اسی طرح رکھا ہوا، اس کو تو بدلو. یعنی وہی جو انگریزوں کے بہادری اور ان کے واقعات، تو اسی کو تم سنا کر ان کو بناتے ہو، اپنی فوج کے اندر ٹریننگ دیتے ہو، اس کو تو بدل دو. لیکن نہیں، وہی چل رہا ہے. تو اسی طرح پورے ملک کا سسٹم، نظام تعلیم نہیں بدل سکے ابھی تک. ہم نظام تعلیم جو بچوں کو دیتے ہیں، اگر انہیں فزکس، کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے، اس میں اللہ کے ساتھ محبت اتنی پیدا کی جا سکتی ہے. یقین جانے بعض لوگ واقع تھے جنہوں نے اس چیز کو سمجھا ہے. ہمیں ایک استاد تھے، وہ فزکس پڑھاتے تھے، وہ فزکس کے اندر اس طرح لیکچر دیتے تھے، پورا فزکس کا مضمون بھی سب سے زیادہ طالب علم ان سے ہی سمجھتے تھے. لیکن آخر میں لازماً ایسے ہوتا تھا کہ اس لیکچر میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اگر کرتے تھے 4-5 منٹ بس اسٹوڈنٹ رونے لگتے تھے اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد. تو یہ سائنسی مضامین اصل میں آپ کے اللہ سے محبت پیدا کرتی ہے، لیکن اس طرح کا نظام تعلیم کہیں بھی نہیں ہے. ہمارے بچے بھی اسی سوچ کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں. یہ ہے اصل تعلیم. تو اس کا حل کیا ہے کہ پہلی چیز قرآن کریم سے تعلق. قرآن کریم سے تعلق کی سب سے بڑی علمبردار جماعت پاکستان میں جو ہے وہ ہے جماعت اسلامی. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کی دعوت دے کر اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جماعت کے اکثر ہماری قیادت میں لوگ ہیں، اسٹیج پر آتے ہیں تلاوت ہی صحیح نہیں کرتے، آیت ہی غلط پڑھ رہے ہیں. یعنی اتنا کمزور تعلق ہے. چلے جائیں گے اس قرآن کو سمجھ کے اس کو اپنا اوڑھنا بچھانا یاد ہو کے آیا وہ سارا دن پڑھے، لوگوں کو سنائے، ٹھیک ہے، اس کا ایک ماحول بنائے. اور یہ بڑا آسان کام ہے، یہ ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، پہلی چیز اس میں کہ ہر مسلمان روزانہ 5 منٹ دے اللہ کی کتاب. اتنا آسان کام ہے. 5 منٹ ہر مسلمان اللہ سے وعدہ کرے کہ میں نے دینے ہیں. جماعت اسلامی کے کارکن میں تو یہ لازمی ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے کہ میں نے اللہ کیا کرنا ہے 5 منٹ ایک آیت یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی آیت، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کتنا وقت لگتا ہے اس کو یاد کرنے میں؟ جب 3 آیتیں ہو جائیں اسی کو پھر سنتوں میں پڑھیں، ترجمے کے ساتھ یاد کریں. ترجمے کے ساتھ جب وہ پڑھے گا، یاد کرے گا، روزانہ ایک آیت، ہفتے میں 7 ہو جائیں گی، مہینے میں 30 ہو جائیں گی، تو آپ دیکھیں اس کے سینے میں قرآن کا نور بڑھے گا. اور پھر ان آیات سے جو اس کو حکمت سمجھ آئے گی، اللہ کے کلام سے جو اس کو برکتیں ملے گی، وہ ہے اس مادیت کا مقابلہ کرنے کی چیز. وہ ہم نے نہ اپنے بچوں میں پیدا کی نہ ہمارے اندر ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم مقابلہ نہیں کر پاتے. یہ ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا تھا. صحابہ نے بھی جو انتہائی جاہلیت کے اندر بھی اتنی استقامت دکھائی. اور اس کا اگر واقعتاً عملی مظاہرہ آپ نے، لوگ کہتے ہیں نا پریکٹیکل دکھائیں، تو پریکٹیکل اگر دیکھنا تو غزہ میں جاتے ہیں. غزہ میں یہ آج سے نہیں،
جب شیخ احمد یاسین تھے ان کا یہ پلان تھا، انہوں نے یہ شروع کیا تھا کہ بچوں کو قرآن کریم حفظ کراؤ، بچوں کو یاد کراؤ. ان کے پاس مائیں اپنے جو بچہ پیدا ہوتا تھا تو بچے کو لے کے پہلے شیخ احمد یاسین کہ اس کو قرآن کریم سکھانا ہے، آپ کے حوالے کرتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ ہاں. چنانچہ انہوں نے غزہ کی ایک بڑی آبادی، غزہ ایک ایسا آبادی ہے جس کی 100% آبادی پڑھی لکھی ہے، یعنی جو وہاں ایجوکیشن دنیا میں شاید اس طرح کے شہر میں اس طرح کے علاقے بہت کم جنہوں 100% لوگ پڑھے لکھے، 100% پڑھے لکھے، اور ان میں سے 80% لوگ قرآن کریم کے حافظ ہیں. مزدور بھی حافظ، انجینئر بھی حافظ، ڈاکٹر بھی حافظ، قرآن کریم حفظ کیا. یہی وجہ ہے کہ ان کا بچہ بچہ جو ہے پوری دنیا کا جو مادیت کے جتنے بڑے بڑے سلوگن اور ان کا صحیح جواب بڑی عزیزی دے دیتا ہے. ابھی آپ ایک بڑی مشہور ہوئی تھی، ایک جو جب ٹرمپ نے کہا نا کہ یہ نکل جائے غزہ سے خالی کر دیں تو ہم ان کو دوسری جگہ گھر دے دیں گے، تو وہ ایک بچے کے قریب بڑی مشہور، بڑے یعنی اعتماد کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ اس نے قرآن کریم کی آیت پڑھی اور فرعون کا ذکر کیا. اس نے کہا یہ ٹرمپ کہتا ہے، یہ دیکھو فرعون بھی ایسے کہتا تھا کہ ہم ان کو نکال دیں گے. تو کہا کہ وہ فرعون، پتہ ہے یہ جو ان کے ساتھ ہم نے تو نکلنا نہیں، ہم تو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اس نے ہنس کے کہا، اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے فرعون کے ساتھ کیا ہوا، کہ جب وہ ڈوبنے لگا پھر اس کو تیرنا بھی نہیں آتا تھا. یہی ٹرمپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور یقیناً انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. دیکھنا جب آپ اتنی استقامت دکھائیں گے، مجاہدین ابھی تک ڈٹے ہوئے یقین جانیے. ہم کہتے ہیں بڑی تباہی ہو گئی، تباہی نہتے لوگوں پہ ہوئی ہے، تباہی گھروں پہ ہوئی ہے. مجاہدین ابھی تک اسی طرح ہی باقی ہے، ان کے بہت تھوڑے لوگ شہید ہوئے، وہ اسی طرح استقامت کے ساتھ آج انہوں نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ واقعتاً استقامت کیا ہوتی ہے. بلکہ بعض ممالک، رشیا اور ان ممالک کے بڑے بڑے جرنیل وہ اس پہ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ یار یہ کیا طریقہ انہوں نے بنایا ہوا ہے جس پہ نہ تو ابھی تک اسرائیل ان کے کسی ایک مت کو پکڑ سکا، نہ وہ ایکسپوز ہو سکے، نہ ہی انہیں پتا کہ یہ کیسے کرتے ہیں، نکلتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں. پھر تو یہ انشاءاللہ یہ جہاد جاری ہے اور جاری رہے گا اس میں بالکل. اور وہ کس بنیاد پر قائم ہے؟ وہ قرآن کی بنیاد. تو ابھی ہمیں چاہیے کہ اپنی جماعت کے اندر اگر ہم کام کریں تو قرآن سے جڑنے کا اور جوڑنے کا کریں. عام مسلمانوں کو جوڑیں. جب آپ مسلمانوں کو آپ جوڑیں گے، آپ اپنے محلے میں، علاقے میں لوگوں کو قرآن سکھا رہے ہیں، خود آیت یاد کر رہے ہیں، یاد کروا رہے ہیں، ایک ماحول بنا دیں گے، تو یقین جانے لوگ آپ سے محبت کریں گے. وہ قرآن کی محبت پھر آپ کے ساتھ یہاں اس طرح. میں نے جن کو یہ 30واں پارہ کروایا، یقین جانے وہ ابھی بھی جب مشرق کا ہاتھ ملتا ہے کہ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے نا آپ کی وجہ سے، حالانکہ میرا کیا ہے اس نے خود کیا، خود مبادی کیے. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ایک ایک آیت کر کے کئی کئی صورتیں حفظ کرنی ہیں، یاد کرنی ہیں، اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں اس کی برکت جو ہے ہماری مادی زندگی میں قرآن کی برکت محسوس ہوتی ہے. آج ہم سب اس سے محروم. ایک کام ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ بہت ہی وہ اس سے بھی آسان ہے، یعنی کسی کو قرآن حفظ کرانا، یاد کرانا اس سے آسان ہے. وہ ہے کہ ایک مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر ایک رائے عامہ اتنی بڑی بنا دی جائے. مولانا کے 2 باتیں بڑی زبردست ہیں آج کے دور کے لحاظ سے. پہلی بات انہوں نے کہا کہ خفیہ کام نہیں کرنا، اندر جاتے کسی سے ساز باز کر کے نہیں، ٹھیک ہے، فوج یا کسی بھی ادارے ہے اس سے آپ نے واضح بات کرنی ہے، کلیئر کرنی، کامیابی ہوتی نہیں ہوتی آپ نے، اور پھر دستور کے مطابق جس ملک میں ہے اس کے آئین کے مطابق چلنا، خلاف قانون نہیں چلنا. یہ مولانا کی ایسی باتیں جو سنہری حروف سے آج کی تحریکوں کو لکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات جو مولانا نے سمجھائی ہے وہاں کہ جب ایک رائے عامہ آپ قائم کرتے ہیں تو پھر کوئی اس کو بلڈوز نہیں کر سکتا، اس کو روک نہیں سکتا. رائے عامہ آپ نے بنائی نہیں. آج جو سب سے بڑا مسئلہ دینی جماعتوں کا، جو لادینیت کے خلاف اتنی باتیں کرتے ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ ان کے پاس ووٹر ہی نہیں ہے. میڈیا میں ہمارا لیڈر بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، سارے دلائل میں لاجواب کر دیتا ہے، لیکن خود لاجواب کہاں ہوتا ہے؟ جو کہتا ہے اچھا آپ کے ووٹر کتنے ہیں، آپ کو کوئی سپورٹ ہی نہیں کرتا، آپ کے تو کوئی ہے ہی نہیں ساتھ، آپ کو کیوں کوریج دیں ہم میڈیا میں؟ ایسے ہی ہے نا. تو ہمارے ہم سب سے آسان کام ووٹ بنانا ہے. سب سے آسان کام، یعنی آپ کہیں نمازی بنا دیں، مشکل کام ہے.
قرآن سکھاتے ہیں مشکل کا، سب سے آسان ہے اس سے وعدہ لے کہ تم نے آئندہ ووٹ اللہ کے دین کو دینا ہے۔ دیکھو یہ اللہ کے دین کو ووٹ دینا ایک رائے بنے گی۔ اگر کسی علاقے میں آج بھی ہم محنت کر کے 90% ووٹر بنا دیں جو خالص اللہ کے دین کو ووٹ دیں، تو یقین جانیے وہاں پر اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے نا اس وقت اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ یہاں کے ووٹر جو ہیں وہ میجورٹی جو ہے وہ مفادات کے تحت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری گلی بنا دو ووٹ دے دو، گٹر بنا دو ووٹ دے دو، ٹھیک ہے، خدمت سے مجھے اتنا راشن دے دو تو ووٹ دے دو، کسی پر ووٹ دے دو، میرا یہ کام کر دو، مجھے جاب دے دو، مفادات کے تحت ووٹ دے دو۔ تو جب مفادات کے تحت آپ کبیرہ گناہ، ووٹ جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے، جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ سارے کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، دینی لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مدرسے کو چندہ دیتا ہے اس لیے ہم ان کو دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، تو جب مفادات کے تحت ووٹر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر بدترین حکمران دیتا ہے، پھر تبدیلی کی کوئی امکان نظر نہیں آتا، اور نہ ہونی ہے نہ ہوئی ہے۔ ہاں اگر آپ 90% ووٹر بنائیں، ٹھیک ہے، وہ قرآن نہیں پڑھنا آتا، اسے نماز اتنی اچھی پابندی نہیں کرتا، لیکن وہ اندر سے اس بات کو اسے پختہ کیا ہے کہ میری سپورٹ، میری وفاداری اللہ رسول سے ہے اور میں اللہ رسول کے دین کے لیے ووٹ دوں گا آئندہ، ٹھیک ہے، اگر وہ اس پر قائم ہے پھر آپ دیکھیں کہ ایک رائے بنے گی، وہ سب سے اس سے وعدہ ہے، اس کا نام لکھیں، اس کو فالو اپ رکھیں، اس کو پھر لٹریچر دیں، اس کو آیات میں احادیث اسے بتائیں کہ ووٹ ایک امانت ہے، ووٹ ایک گواہی ہے، جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے، دیکھو تم نے کبیرہ گناہ نہیں کرنا، دیکھو تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس کو مسجد میں لے کر آئے، تو آپ اس پہ کام شروع کریں۔ یہی چیز حافظ تیمور رحمان صاحب نے پیش کی تھی، اور یقیناً اس میں جتنا اس کا حق تھا ہم وہ نہیں کر سکے، کیا الحمدللہ، ماشاءاللہ جماعت کر رہی ہے، انشاءاللہ آگے مرحلہ بڑھ رہا ہے، کمیٹیوں کا وہ بھی زبردست ہے، اس پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ یہ ہے اصل لادینیت کا مقابلہ، جو اگر ہم کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ یہ دو کام ہم شروع کریں۔ جزاک اللہ جی۔ ہمارے جو ساتھی موجود ہیں، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے اور ماشاءاللہ بڑی بہترین گفتگو کی ہے یہ قاری صاحب نے، تو آپ اس ٹاپک کے حوالے سے کسی کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں لوگ راشن لے کے بھی ووٹ نہیں دیتے، تو پیچھے الیکشن میں ایک ضمنی الیکشن میں خدمت گھر سے کوئی کم از کم خیال ہے گوشت کے 2-2 3-3 کلو کے 3-4 ہزار پیکٹ آئے، ساتھیوں نے الیکشن کی رات جا کے باندھے گھروں میں جا کے صبح ووٹ، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا نا جی، یہ راشن سے یا اس وجہ سے ہمیں سمجھ نوکریاں سے۔ میری اپنے جماعت کے احباب سے یہی درخواست ہے کہ اس بنیاد پر ووٹ آپ نہ لیں، آپ وعدہ ہی نہ کریں کہ آپ کو راشن دیں گے اس وجہ سے، ٹھیک ہے، راشن کہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم ہر ایک کو دیں گے، کافر کو بھی دیں گے، مسلمان کو بھی دیں گے، یہ ہم خدمت کریں، یہ نہیں کہ اب ہم خدمت کام کرو گے کہ کوئی ووٹ نہیں دیتے تم نہ کرو، یہ بھی غلط بات ہے، یہ تو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اخلاص ہمارا انشاءاللہ کم ہوگا۔ البتہ ووٹ کے سلسلے میں ہم اس میں کوتاہی کر رہے ہیں، جب راشن دیتے ہیں تو ووٹ کی تبدیل نہیں کرتے، کر لینے میں کیا حرج ہے، کہ ووٹ دینا ہے لکھاؤ اپنا نام، اپنا شناختی کارڈ نمبر دو، ووٹ تم دو گے، کیوں نہیں ڈٹ کے کھل گئے، بلکہ چلو ان کو تو چھوڑے، اس موقع پہ شاید کوئی حکمت ہو کہ نہ کرنا چاہیے، وہ مجھے نہ سمجھے کہ ووٹ کی خاطر نہیں دے رہے ہیں، وہ بھی نہ سمجھے، لیکن یہ آپ کے درس میں کیوں نہیں ہوتا؟ ہماری جتنی تبلیغی دروس ہوتے ہیں، قرآن کلاسیں ہوتی ہیں، وہاں میں بہت سارے ایسے حلقوں کو جانتا ہے جہاں 10-10 سال سے ریگولر درس قرآن ہو رہا ہے، ہفتہ بعد دعویٰ بھی نہیں ہوتا، ماشاءاللہ بہت ہے وہاں، بڑے اچھے، اس میں لوگ بھی ہوتے ہیں 40-50-70 10 سال سے، لیکن جب پچھلے الیکشن میں جب میں نے پتہ کیا کتنے لوگوں نے ووٹ دیا، یقین جانے 50% سے کم نے ووٹ دیا، وجہ کیا؟ اس درس میں ووٹ کی بات ہی نہیں،
اچھا ان کو چھوڑیں، جہاں مساجد میں کوئی خطبہ دیتا ہے، تقریر کرتے ہیں، سیاسی تقریر، دینی تقریر بہت اچھی ہوگی، زبردست لوگ کریں، بڑا کمال ہے، لیکن لوگوں سے کہا ہی نہیں کہ ووٹ دینا، ووٹ کی اپیل پہ بات کیوں؟ مسجد میں ویسے ہی برا بناتے ہیں، یقین جانے بہت برا بنا، مجھے پتا ہے، میں نے ایک دو جگہ پر کہا لوگوں کہ مولوی صاحب کھڑے ہو گئے، سیاست کی بات نہ کریں، لوگوں کا ذہن اب بنا ہوا کہ نہیں اس طرح کی بات لوگ سننا بھی نہیں چاہتے، خاص طور پر مسجد سے تو بالکل نہیں سننا چاہتے، لیکن اگر آپ جرت سے ایک ماحول بنائیں گے، قرآن سے جوڑیں گے، ٹھیک ہے، یہ عسکری فائر وہاں سارے بریگیڈیئر کرنل رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑے بڑے مطلب اور بھی سیاسی لوگ بھی، تو وہاں میں ایک عرصہ پہلے وہاں جمعہ بھی پڑھاتا تھا، عید بھی پڑھاتا تھا، میں جمعے میں بھی واضح طور پہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا کہ ووٹ کے حوالے سے، اور اس لیے ذمہ داری ایسا ہے، تو وہاں پر کچھ لوگ، وہ میرے دوست تھے، وہ کہتے تھے، میں دیکھ رہا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ آپ کو کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ یہ بات آپ نے غلط کی، لیکن جو ہی آپ کو ایک حدیث پڑھ دیتے وہ بیٹھ جاتا تھا، پھر اس نے آپ نے اس طرح کی سخت بات کی، وہ کھڑا ہونے لگتا کہ میں اس کو کہوں کہ یہ نہیں تھی، تو وہ کہہ رہا آپ نے اس کے بعد آیت پڑھ دی، وہ پھر بیٹھ گیا، تو کہہ رہے ہیں اس طرح آپ جب قرآن و سنت کے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ یہاں لوگوں میں نہیں ہے کہ آپ کو مقابلے میں آئیں گے، لیکن جب آپ قرآن کی آیت نہیں یاد، آپ کو قرآن کی حدیث ہی غلط پڑھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی تو صحیح کہا، پھر مجھے بتائیں، یہ ہے کمزوری جو ہمارے ہیں، ٹھیک ہے، تو ووٹ کو اب مسجدوں میں، عام گھروں میں جگہ جگہ بات کرنی چاہیے ہمیں، اور اس کا ایک ماحول بنانا چاہیے، مجھے امید ہے کہ اس کے ذریعے سے اس پہ پھر بہت سارے سوال و جواب بھی لوگ کہیں گے ووٹ تو وہ مینیپولیٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے، فارم 47 کی طرح یہ ہو جائے گا، یہ اس جگہ پہ ہوگا جہاں ووٹوں کا تفاوت تھوڑا ہوگا، 40 اور 60 ہوگا نا، اس کو بڑی آسانی سے بدل دیں گے، اصل اگر ووٹ آپ نے 90% تیار کیا، وہاں نہیں بلڈوز کر سکتا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ مولانا جو آپ نے بات کی ہے نا کہ درس قرآن جو جماعت اسلامی کے ہوتے ہیں آیات وغیرہ کوڈ نہیں کرتے یا غلط پڑھ جاتے ہیں، یہ آپ کی بات 100% درست ہے۔ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے یہاں پہ ہوا شب داری کا پروگرام، تو جماعت اسلامی کے مقرر آئے اور انہوں نے کہا کہ شب داری آپ بندے لے کے آئیں، تو ہم 15-16 بندے لے کے آئے اپنے خردوات مارکیٹ سے، تو وہ انہوں نے پہلے تو 5 رکوع بڑے پرانے بات تھے، جب پھر اس کا ترجمہ کیا، پھر اس ترجمے کی وضاحت کرتے کرتے 2 گھنٹے لاتے، جب کچھ 2 رات کے بجے سے دعا کی، کہتے گھروں کو جاؤ، میں نے کہا ہم نے تو یہاں پہ سیری کر کے جانا ہے، گھروں کہہ کے آئے ہیں، کہتے پاس کتنے آیا تھا، اب مجھے بتائیں کہ ہم نے کیا حاصل کیا، اور درس قرآن میں جب کوئی حوالہ دینا ہوتا ہے نا، تقریر میں 1 یا 2 آیت پڑھیں گے، حدیث کا حوالہ بالکل نہیں دیتے کیونکہ تیاری نہیں ہوتی، بات سے باہر نکالتے ہیں، جس وجہ سے جیسے ہے مولانا کی کتاب ہمارے پہ اثر کیوں ہو گئی، اسی طرح ہمارے جو درس قرآن وہ بھی بے اثر ہو گئے۔ جی آپ نے بھی بالکل صحیح بات کی ہے، اصل میں ہمیں اپنے اس یہ ليلۃ القدر میں بھی ویسے بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر واقعی بہت خامی ہے، بہت کمزوریاں ہیں، ٹھیک ہے، نظم میں بھی انفرادی بھی، لیکن الحمدللہ ایک بات ہے قرآن ہے کہ مولانا مودودی صاحب نے ہمارے اندر یہ سوچ کر کے ہم نے غلبہ دین کے لیے ڈائریکشن سے ہی ہے، غلطیاں بے تحاشا موجود ہیں، ان غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو اجتماعات کے اندر اسے ہائی لائٹ کرنا چاہیے، یہ غلطی ہو گئی چھوڑ دیں، اب آپ کوشش کریں، کیوں؟ کیونکہ جس چیز کا میں جائزہ سب سے پہلے اپنے آپ سے لوں، میں دن رات دیکھوں میں نے کتنا کام کیا، اللہ نے جو مجھے دیا ہے میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو یقین جانے روتا ہوں، شرمندہ ہوں، مجھے جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے لوگوں کو سمجھانے کی، نہ میں نے ووٹر بنایا، نہ میں نے قرآن پڑھایا، نہ میں نے اس کا کچھ کام کیا، اپنے اندر پھر 100 گناہ میں نے کیے ہیں، پہلے اپنا دیکھیں نا، پھر مجھے حق پہنچتا ہے میں کسی دوسرے انسان کو یا کسی جماعت کو جو اللہ کے دین کی طرف جا رہی ہے اس پہ تنقید کروں،
تو مجھے آپ حضرات سے درخواست ہے، اب تنقید کا مسئلہ جو ہے نا یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. تنقید چھوڑیں، کام کریں. کام جہاں تنقید نظر آئے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں. یار میں نے اپنی ذمہ داری کیوں نہیں پوری کرا؟ آپ کا کون تنقید کرے گا؟ ٹھیک ہے، پھر اللہ کی پکڑ سے ڈر. تو یہ تنقید ہم نے احتساب کا بہت غلط معنی دے دیا ہے. احتساب کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہر اجتماع میں یا کسی بھی اجتماع میں جب موقع ملے تو اپنی خامیاں لوگوں کے سامنے کر کے اس جماعت سے متنفر کر دیں. ٹھیک ہے، یہ احتساب یہ ہے کہ پہلے اس شخص سے آپ انفرادی ملیں اس کی غلطی ہے، وہ نہ سمجھے پھر کسی دوسرے ساتھی کو ملا کے اس سے بات کریں. پھر بھی نہ سمجھے پھر امیر کی بات لے کے جائیں. امیر اگر بھی نہ اصلاح کر سکے تو پھر جب امیر کہے تو پھر اجتماع میں لے کے آؤ. یہ احتساب کا طریقہ ہے دین نے جو ہمیں سمجھایا ہے. ہم نے کیا یہ طریقہ اپنا لیا کہ ہر اجتماع کے اندر بور اٹھتا ہے، جس کا دل اٹھتا ہے مجھے موقع نہیں دیے گا، مجھے بات نہیں کرنے دیجیے. یعنی یہ کیا تہذیب اخلاق، یہ اخلاق نہیں ہے. تو ہمارے اندر خود بہت خامیاں ہیں. ٹھیک ہے، ابھی بس اصلاح پہ لگ جائیں، اپنی خامیوں کو دور کریں. انشاءاللہ اس تحریک میں بہت برکت ہے، بہت. اللہ تعالیٰ کے سارے وعدے آپ کے ساتھ ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ڈائریکشن 100% صحیح ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی کمال تھا کہ انہوں نے اس جماعت کی ڈائریکشن کو صحیح رکھا. اور جماعت کے اندر جب انتہائی خطرناک مرحلے بھی آئے اس وقت بھی مولانا نے اپنی ڈائریکشن ہی چینج کی. خطرناک مرحلے سمجھتے ہیں جب مولانا یہ ڈاکٹر اسرار احمد اور یہ لوگ علمی بنیادوں پر بڑے فکری بحث و مباحثہ کر کے الگ ہوئے ہیں، تو یقیناً ان لوگوں نے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے تو اپنی غلطی بات میں تسلیم کر لی تھی کہ میں نے غلط کیا. ٹھیک ہے، لیکن باقی لوگوں کو توفیق نہیں ہوئی. لیکن باقی لوگ بھی الحمدللہ یہ سمجھتے تھے یا علمی لحاظ سے آج بھی وہ جماعت اسلامی کو جواب نہیں دے سکتے. جماعت اسلامی جس جگہ پہ چل رہی ہے بہترین ہے. اصول جہاں بھی دیکھو ارد گرد مجھے تو اپنا ہی نظر آتا ہے. سب سے پہلے دیکھنا یقین ہے، میں اس میں آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. ہم اس پہ کام نہیں کر سکتے. میں نے اتنی قرآن کلاسیں کرائیں، اتنے درس بنائے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے اچھا کتنے کارکن بنائے تو کارکردگی بہت زیرو بنتی ہے. کتنے تنظیم میں لوگوں کو شامل کیا. اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو جماعت کے بہت سارے ساتھی ایسے کافی عرصے سے وابستہ ہیں جماعت کے ساتھ. ٹھیک ہے، جن کو ابھی میں دیکھ کے حیران آ گیا. میں حیران اس بات ہوں کہ ابھی تک وہ رکن نہیں بنے. تو رکن بنائیں، تنظیم کو مضبوط کریں. انشاءاللہ پھر عوام بھی ہمارے ساتھ آئے گی. تو میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ میں نے اگر کوئی ایسی بات کر دی ہے تو مجھے آپ کو سوال ہے. لوگ اس وقت اللہ کا ہوتے تھے جیسے مولانا لیکن بات تو مولانا مودودی کے عاشق صاحب ہوئی وہ جو الگ ہوئے تھے تو ان کا کیا بنا؟ وہ بھی وہیں تو وہیں کرے گی. بالکل کیا انسانوں سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں. تو یہ غلطیاں ہماری حصہ اس دعوت کا کرتی ہے. آپ دیکھیں صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوا تو یہ اختلاف دوسری چیزوں سے پریشان نہیں ہونے چاہیے. یہ غلطیاں ہوتی رہیں گی، سب کچھ ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے، تو لیکن اصل بات ہے کہ جو آج جس طرح انہوں نے کہا کہ اصل چیزیں رضائے جو انہوں نے بات کی، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. ہم اس کے لیے کوشش کریں، اس کی بس فکر کریں. جزاک اللہ جی. اور کسی کے پاس سوال ہو تو علامہ صاحب آتے ہیں. بہت اچھا ہے ماشاء اللہ، بہت بہترین علامہ صاحب نے جو ہے آپ کے سامنے لیکچر پیش کیا ہے. تھوڑا سا سیکولرزم کا عنصر جو ہے نا وہ تمام لوگوں میں شامل ہو گیا ہوا ہے کہ ہم ایسے قرآن کو کچھ اور سمجھنا شروع ہو گئے ہیں اور اپنی سیاسی تحریک کو کچھ اور. یہ کئی جگہ پر ہماری خامی ہے. لیکن آپ یہ دیکھ لیجیے کہ رمضان المبارک ہے، ساری دنیا میں مسلمان عبادات کر رہے ہیں. کسی مسجد کے اوپر بم نہیں گرا رہا جو کافر ہے، جو سامنے آ رہا ہے. وہ کہاں پر بم گرا رہا ہے؟ جہاں پر اسے محسوس ہوتا ہے کہ حکومت اس کی مطیع نہیں. یعنی کہ سیاست کا عنصر ہے اسلام، اور سب سے بڑا ہدف بھی اسلام کی سیاست ہے جو کہ کفار کا ہدف ہے. تو اسی کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے اور یہی ہمارا جو ہے ڈفرینس ہے کسی دوسری دین کی جماعت کے ساتھ. تو علامہ صاحب کا بڑا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہ باتیں سمجھائی ہیں.
باقی احمد رسول بھائی جو ہیں انہوں نے آپ کے لیے ایک پریزنٹیشن تیار کی ہوئی ہے. سارے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وہ پروجیکٹر کے قریب ہو جائیں تاکہ وہ پریزنٹیشن سے مستفید ہو سکے.